شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک پیالی پانی میں 1 سے 2 چائے کے چمچ کلونجی اور 1 چائے کا چمچ شہد ڈال کر اچھی طرح سے پکائیں۔ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دن پی لیں۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملانے کے بعد اسے چاٹنے سے بلغمی، کھانسی، سردی اور چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بادام کو اپنی غذا میں شامل کرنے سے آپ ذیابیطس اور امراض قلب سے بچ سکتے ہیں۔ بادام آپ کے جسم سے مضر کولیسٹرول یعنی LDL گھٹاتا ہے۔ بادام آپ میں انسولین بنانے کی حساسیت کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر جوڑوں میں درد محسوس ہو تو پان کی جڑ چبانے سے درد رک جاتا ہے۔ لیمو چاٹ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ آٹا گوندتے وقت گرم پانی استعمال کیا جائے تو روٹیاں خوبصورت بنتی ہیں۔ اگر دانت ہلتے ہوں تو شہد کو سرکے میں ملا کر کلی کرنے سے دانت ہلنا بند ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو ڈپریشن کا مسئلہ ہو، نہار منہ 1 سیب کھایا کریں۔ دہی میں زیتون کا تیل مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ کالا نمک چاٹتے رہنے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ جن لوگوں میں ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو، خرگوش کے گوشت کا سوپ بنا کر پیا کریں۔ کچا انڈا کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ اگر دل کی نالیاں بند ہو جائیں تو دہی میں چقندر ملا کر کھاؤ۔ نمونیا بخار ہو تو توری اور شلجم کا سالن کھاؤ۔ اونٹ کے گوشت میں دہی ملا کر کھاؤ، بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ پرانا بخار ہو، ٹائیفائڈ کا مسئلہ ہو تو آدھا پاؤ اجوائن پانی میں بھگو کر رکھ لیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد اسے گرائنڈ کر کے اس میں شکر ڈال کر پی لیں۔ 2-3 دن کے استعمال سے پرانے سے پرانا بخار اتر جائے گا۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے پڑ جائیں تو کالا نمک اور پھٹکڑی برابر مقدار میں پیس لیں۔ اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر انگلی کی مدد سے چھالوں والی جگہ پر لگائیں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ناک میں ورم ہو جائیں تو نمک اور گرم پانی ملا کر ناک کو غسل دینے سے ناک کا ورم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر سر میں زخم ہو تو مہندی لگانے سے سر کے زخم میں آرام ملتا ہے۔ براؤن رنگ کا گڑ کھاتے رہنے سے جوانی بہت زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ رات کو سوتے وقت مصری اور اجوائن کی پھکی بنا کر کھا کر سونے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر جسم پر تل کا نشان ہو تو کلونجی کا تیل بدن پر لگاتے رہو، تل کا نشان دور ہو جائے گا۔ بلغم یا دمے کی بیماری ہو تو کریلوں کا سفوف بنا کر پینے سے آرام ملتا ہے۔ جن لوگوں کو جگر میں سوزش کا مسئلہ ہو وہ اجوا کھجور صبح کے وقت پانی کے ساتھ کھایا کریں۔ لیمو کے پانی میں نمک ملا کر دانتوں پر لگاتے رہنے سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جن کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہو صبح نہار منہ اسبغول دودھ میں بھگو کر کھایا کریں۔ ہائی بلڈ پریشر یا شوگر کا مسئلہ ہو تو سفید گلاب کے پھولوں کا رس پیا کریں۔ اگر سستی یا ڈھیلے پن کا مسئلہ ہو تو ناف میں تیل گرم کر کے لگایا کرو۔ شوگر کی بیماری ہو تو رات کو پنیر کے 5-6 دانے پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اٹھ کر اس پانی کو پی لیا کریں۔ بینگن کا رس بواسیر کے مسوں پر لگانے سے مسیں ختم ہو جاتے ہیں۔ جگر کمزور ہو تو ہاتھ پاؤں جلتے ہوں، دل کمزور ہو، کھیرے کا رس نکالو اور پی لو۔ یہ تمام امراض سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا اور آپ سوچیں گے کہ ایک کھیرے میں یہ اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ ٹینشن اور ذہنی کھنچاؤ کا مسئلہ ہو تو رات کو منہ میں چند زیتون کے قطرے ڈال کر سویا کرو۔ اگر آپ کو چکر آتے ہیں تو دہی میں سفید زیرہ ڈال کر نہار منہ کھا لیا کرو۔ جن کو شوگر ہو بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر شام کے وقت روزانہ کھایا کریں۔ دار چینی، سونف، الائچی، پودینے کا قہوہ بنا کر پینے سے آپ کا رنگ نکھرتا ہے۔ پیاز کا رس اور ناریل کا تیل سر میں مالش کرنے سے بال لمبے اور کالے ہوتے ہیں۔ بھینس کے دودھ میں کھجور ابال کر کھانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔
چنے کی دال پانی میں ابال کر چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر سر میں اچانک سے درد ہونے لگے تو بادام کا تیل نیم گرم کر کے ماتھے پر لگا لو۔ کشت شیریں 1 چھٹانگ، کلونجی 1 چمچ لیں اور ان کو اچھی طرح سے پیس کر دونوں کو آپس میں مکس کریں۔ صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ چھینکوں سے آپ کو مکمل آرام ملے گا۔ ہم جڑواں بہنیں تھیں۔ اماں نے ہمیشہ دوسری بہن کو گھر میں چھپا کر رکھا اور مجھے سکول کالج بھیج دی، مگر جب بھی رشتے والے آتے تو ماں مجھے چھپا کر میری دوسری بہن کو آگے کر دیتی اور کہتی میری بس ایک ہی بیٹی ہے۔ مجھے بہت ہی غصہ آتا۔ ایک بار جو ہی رشتے والے آئے تو میں نے اپنی بہن کو اسٹور روم میں بند کیا اور اس کی جگہ خود چلی گئی۔ انہوں نے رشتہ پکا کر کے اسی وقت نکاح کی شرط رکھ دی۔ جب میں سسرال پہنچی تو وہاں پہلے سے ہی بہن کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ پھر سے گھر میں رشتے والی کچھ لوگوں کو لا رہی تھی۔ یہ بات مجھے رات کو ہی پتہ چلی تھی جب میں نے اماں کو فون پر بات کرتے سنا۔ وہ کسی کو کہہ رہی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، تم صبح ان لوگوں کو لے کر آ جانا، 11 بجے کا وقت دے دینا، میں سب انتظامات وغیرہ پہلے سے کر کے رکھوں گی۔ اماں نے یہ بات مجھے نہیں بتائی تھی، بلکہ یہ تو اتفاقاً مجھے پتہ چلی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد اماں میری بہن کے کمرے میں گئی اور اسے کہنے لگی صبح رشتے والے آ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ اب کی بار بات بن جائے گی۔ یہ رشتہ میری پسند کے عین مطابق ہے، بہت ہی امیر لوگ ہیں اور اخلاق کے بہت ہی اچھے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم صبح اچھے سے تیار ہو کر ان کے سامنے آنا۔ میں دروازے کے باہر کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور یہ سب سن کر مجھے بہت ہی غصہ آ رہا تھا۔ اماں نے اسے کیوں بات کی، مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ پھر میں نے سوچا کہ اماں تو شروع سے ہی یہی کرتی آ رہی ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی، بلکہ ایسا پہلے بھی 3 بار ہو چکا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی رشتے والی ہمارے گھر آتی تو ماں ہمیشہ میری اسی بہن کو آگے کر دیتی۔ مجھے وہ پہلی بار کا واقعہ یاد آیا جب میں اور میری بہن کمرے میں تھے تو میری ماں آ کر میری بہن سے کہنے لگی صبح رشتے والے آئیں گے تو تم تیار ہو کر سامنے آ جانا، جبکہ مجھے اماں نے کہا کہ تم کمرے میں رہنا، تمہیں باہر آنے کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ ایک بہن کو دیکھنے آتے ہیں تو دوسری کو پسند کر جاتے ہیں، تو شاید اسی وجہ سے اماں مجھے کمرے میں ہی ٹھہرنے کا کہہ رہی تھی۔ مگر ہم دونوں تو جڑواں بہنیں تھی، ہماری شکل و صورت میں کوئی فرق بھی نہ تھا، تو پھر اماں کا یہ حکم میری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ لیکن خیر، میں نے پھر بھی امی کی بات کا احترام کیا اور اپنے کمرے میں رک گئی، جبکہ میری بہن تیار ہو کر ان کے سامنے سے چلی گئی۔ مجھے بہت ہی تجسس ہو رہا تھا کہ جانے ان کے درمیان کیسی باتیں ہو رہی ہوں گی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ڈرائنگ روم کے باہر چھپ کر سن لیتی ہوں، میں اندر نہیں جاؤں گی۔ تو میں وہاں جا کر باتیں سننے لگی۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا دھچکا لگا کہ جب انہوں نے پوچھا کیا آپ کی ایک ہی بیٹی ہے، تو میری ماں نے فوراً جواب دیا جی ہاں، میری بس ایک ہی بیٹی ہے، اس کے علاوہ میری اور کوئی اولاد نہیں۔ اور یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے تو رونا آنے لگا کہ میری ماں جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ بہن کی شادی کروانے کی خاطر اماں میرے ساتھ اس حد تک نا انصافی کر جائے گی، میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور بہت ہی غصے میں بد دعائیں کرنے لگی کہ اللہ کرے یہ رشتہ ہی نہ ہو، اور شاید یہ میری بد دعا تھی کہ وہ لوگ واپس پلٹ کر بھی نہ آئے۔ اماں کچھ دن تو پریشان رہی، مگر پھر دوبارہ سے سب کچھ بھول بھال کر رشتے والوں کے پیچھے لگ گئے۔ مجھے لگا تھا کہ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا جیسا میری ماں نے پہلے کیا تھا، مگر دوسری بار بھی جو لوگ آئے ان کے سامنے بھی اماں نے یہی بات کی کہ میری بس ایک ہی بیٹی ہے، اور جب تیسری دفعہ کچھ لوگ آئے تو تب بھی یہی سب ہوا تھا۔ میں ڈرائنگ روم کے باہر کھڑی سب باتیں سن رہی تھی اور میرے دل پر جو بیتی تھی وہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ایک ماں اپنی سگی بیٹیوں کے درمیان اتنا فرق کیسے کر سکتی ہے؟ اماں کو نہیں معلوم تھا کہ جو دوسری اور تیسری بار لوگ رشتہ دیکھنے آئے تھے ان کو میں نے ایک انجان نمبر سے کال کر کے منع کیا تھا کہ لڑکی خراب ہے، رشتہ نہ کریں، کیونکہ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر میری بہن کو اہمیت دے اور لوگوں کے سامنے صرف اسے ہی اپنی بیٹی بنائے۔ اب جب پھر سے رشتے والے آ رہے تھے تو مجھے پکا یقین تھا کہ میری ماں پھر سے وہی کام کرے گی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں ہرگز بھی اپنے ساتھ اس بار نا انصافی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے پلان بنایا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے سب سے بڑی جو الجھن ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میری ماں ایسا کیوں کر رہی ہے۔
امی نے شروع سے ہی ہم دونوں بہنوں کے درمیان کافی فرق رکھا تھا۔ بچپن میں تو ہم دونوں کے ساتھ وہ مساوی سلوک کیا کرتی تھی، ہم دونوں سے ہی پیار کرتی تھی، مگر جب سے میرے ابا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر بیٹے کی خواہش میں دوسری شادی کی، امی کا رویہ ہم دونوں سے بہت ہی زیادہ بدل گیا تھا۔ امی نے مڈل کے بعد میری بہن کو گھر میں بٹھا لیا، جبکہ مجھے سکول اور تعلیم سے نہیں روکا۔ میرے لیے بڑی حیرانی والی بات تھی، کیونکہ اماں نے مجھے یہ کام کہا تھا کہ باہر کوئی بھی تم سے پوچھے تو تم نے یہی کہنا کہ میں ایک ہی اولاد ہوں، نہ میری کوئی بہن ہے اور نہ ہی میرا کوئی بھائی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میری ماں ایسا کیوں کہتی ہے، مگر میں نے ہمیشہ وہی کیا جو میری اماں نے کہا تھا۔ میری بہن کو ہمیشہ اماں نے گھر میں چھپائے رکھا، جبکہ میں سکول کے بعد کالج میں بھی چلی گئی۔ میری بہن چونکہ گھر میں رہتی تھی، اس لیے وہ کافی معصوم تھے اور اس دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، جبکہ میں نے اپنی تعلیم باہر کی دنیا کے ساتھ مکمل کی اور مجھ میں کافی شعور اور اعتماد بھی تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اس لیے وہ باہر ہر جگہ مجھے ہی بھیجتی۔ لیکن اب میری غلط فہمی آہستہ آہستہ دور ہو رہی تھی، کیونکہ جب بھی رشتے والی آتی تو اماں مجھے چھپا دیتی اور اس سے آگے کرتی، تو اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اماں کو مجھ سے زیادہ اس کی فکر تھی، اس سے پیار ہے، اور یہی بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ شروع سے ہی میں نے سب کی توجہ لی تھی اور مجھے توجہ لینے کی عادت پڑ چکی تھی، اور اب مجھے اپنا نظر انداز کیا جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے مجھے پتا تھا کہ اب کی بار بھی میری اماں یہی کرے گی، تو میں بھی پلان کر چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے اب صبح ہونے کا انتظار تھا۔ صبح مجھے ماں کہنے لگی کہ تم نے آج یونیورسٹی جانا ہے۔ شاید میری ماں مجھے گھر سے باہر بھیج کر پیچھے سے یہ سارے معاملات طے کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا آج جانے کا، تو اماں کہنے لگی کہ چھٹی کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، تم یونیورسٹی چلی جاؤ۔ میں نے طبیعت کا بہانہ کر دیا اور کہا کہ میرے پیٹ میں سخت درد ہے، مجھے بخار بھی ہو رہا ہے، تو میں آج نہیں جا سکوں گی۔ اماں مجھے کہنے لگی ٹھیک ہے، تم دوا لے کر سو جاؤ، اور میری بہن کو کہنے لگی کہ تمہیں جو کہا تھا تم ویسا ہی کرنا۔ میں سمجھ گئی تھی، اس لیے اس سلسلے میں اماں سے کہہ رہی تھی کہ وہ وقت پر تیار ہو کر باہر آ جائے، اور ویسے ہی بیڈ پر لیٹی رہی، اپنی ماں بہن کو چپ کر کے تیاریاں کرتی دیکھتی رہی۔ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور نہ ہی انہوں نے مجھے کچھ بتایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میری بہن تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ مہمان آ چکے تھے اور میں جانتی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد میری اماں میری بہن کو بلانے آ جائیں گی، اس لیے میرے پاس وقت کم تھا اور مجھے جو کرنا تھا وہ اسی وقت میں کرنا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو بڑے پیار سے مخاطب کیا اور کہا، ذرا میرے ساتھ اسٹور روم میں آنا، مجھے ایک اہم کام کرنا ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ اس وقت تمہیں اسٹور میں کون سا کام یاد آ گیا؟ تمہاری تو طبیعت خراب ہے، تم تو لیٹی رہو اور آرام کرو۔ مگر میں اسے ساتھ لیے زبردستی اسٹور روم میں آ گئی۔ میں نے اس کو بے ہوش کرنے کے لیے پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا۔ میں نے اس کی ناک پر کلورو فارم میں بھیگا رومال رکھ دیا اور کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے اس کے کپڑے خود پہن لیے اور بالوں کا بھی وہی سٹائل بنایا جو اس نے بنایا ہوا تھا، اور اب میں مکمل اس کے حلیے میں تھی کہ میری ماں بھی مجھے دیکھ کر نہیں پہچان سکتی تھی کہ بہن کی جگہ میں ہوں۔ یہ سب کرنے کے بعد میں کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے بیڈ کے اوپر میں نے تکیہ رکھ کر کمبل بچھا دیا۔ 10 منٹ کے بعد اماں آ کر مجھے کہنے لگی، چلو تم میرے ساتھ آ جاؤ، مہمان تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ پھر بیڈ کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگی کہ تمہاری بہن سو گئی ہے کیا؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ سو رہی ہیں، آپ اسے ڈسٹرب مت کریں۔ اندر سے میں بہت ہی ڈری تھی کہ وہ تو ماں تھی، ہم دونوں کو اچھے سے پہچانتی تھی، لیکن میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں اپنی بہن کی طرح نرم اور دھیرے سے بول سکوں، لیکن شاید اماں بھی بہت ہی جلدی میں تھی، اس لیے انہوں نے بھی غور نہیں کیا۔ اس وقت میں یہ سب سوچے سمجھے بغیر کر رہی تھی اور مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میرے اس قدم کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ جو ہوگا وہ بعد کی بات میں دیکھی جائے گی، مگر ابھی جو چل رہا ہے اسے ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی مجھے دیکھتے ہی پسند کریں گے، لیکن ان لوگوں نے جلدی دکھائی اور اماں کو کہنے لگے، ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے اور ہم یہ رشتہ پکا کر کے رہیں گے۔ اماں کے چہرے پر یہ سن کر اطمینان پھیل گیا اور وہ بہت خوش ہوئی، لیکن جب ان لوگوں نے کہا کہ ہماری ایک شرط ہے تو میری ماں پریشان ہو کر پوچھنے لگی کہ ایسی کیا شرط؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے اور ہم ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگانا چاہتے،
اس لیے ہم ابھی اور اسی وقت نکاح کر کے آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ لڑکے کی تصویر تو آپ نے پہلے سے دیکھ رکھی ہے، میں ابھی اور اس وقت اپنے بیٹے کو بلا لیتی ہوں، آپ بھی اپنی بیٹی خود دلہن بنا دیں۔ میں بخلا گئی کہ یہ سب کیا باتیں ہو رہی ہے، یہ سب تو میرے پلان کا حصہ نہیں تھا، اتنی جلدی دلہن بننے کا تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ میں تو بس اپنی ماں اور بہن کو سبق سکھانا چاہتی تھی، اس لیے اس کی جگہ یہاں پر آ گئی، مگر مجھے کیا پتا کہ یہ پلان الٹا میرے سر پر پڑے گا۔ لیکن پھر بھی مجھے تسلی تھی کہ اماں منع کرے گی، بھلا ابھی اور اسی وقت وہ اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کر سکتی ہیں۔ مگر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی جب اماں کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنے بیٹے کو بلائیں اور نکاح کر کے اسے لے جائیں۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول گیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو وہاں سے اٹھنے بھی نہیں دیا گیا اور وہیں پر میرے سر پر اس عورت نے لال دوپٹہ ڈال کر گھونگھٹ نکال دیا۔ میں بار بار اماں کو اشارے کر رہی تھی، اماں کے ہاتھ دبا رہی تھی کہ مجھے یہاں سے لے کر چلو، میں منع کرنا چاہتی تھی، مگر اس وقت بالکل میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان کو سچ سچ بتا دوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ لڑکا بھی ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے تو گھونگھٹ ڈال رکھا تھا اس لیے مجھے اس کی شکل نظر نہ آئی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ان سب کو حقیقت بتا دینی چاہیے کہ میں وہ نہیں ہوں جو سب سمجھ رہے ہیں۔ لیکن میں نے اپنا فیصلہ روک لیا کیونکہ بات جو ہو رہی تھی اس میں تو سراسر میرا ہی فائدہ تھا۔ اماں کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ لوگوں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، مگر پھر بھی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنا گھر میری بیٹی کے نام کر دیں، تبھی یہ نکاح ہو پائے گا۔ یہ سب سن کر میں اندر ہی اندر بہت خوش تھی، یہ تو میرے ہی فائدے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ بہت ہی امیر کبیر تھے اور اماں لوگوں کو اچھے سے جانتی تھی۔ اگر میں ان سب کو سچ بتا دیتی تو یہ سنہری موقع میرے ہاتھ سے نکل جاتا، اس لیے میں نے چپ رہنے میں عافیت سمجھی اور چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ میں نے لڑکے کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس پل مجھے اپنی بہن کی بھی فکر ہو رہی تھی کہ اسے تو میں نے اسٹور روم میں بند کیا ہوا ہے، جانے اماں کو اس کے بارے میں پتہ بھی چلے گا یا نہیں۔ مگر میں نے سوچا کہ میں جب رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی جاؤں گی تو میں اماں کو کال کر کے بتاؤں گی کہ اسے وہاں سے نکالے، ظاہر ہے تب تک میں اپنے شوہر کے گھر میں ہوں گی تو ماں اور میری بہن میرے خلاف کچھ بھی نہیں کر پائیں گی اور نہ ہی مجھے کچھ کہہ سکیں گی۔ میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ میں نے کیا قسمت پائی ہے، بلکہ میں نے یہ قسمت چھینی ہے۔ یہ سب کچھ میری بہن کا نصیب تھا جو میں نے اسے چھین لیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی ایک بڑے سے محل جیسے گھر کے آگے رکی تو اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرے دل میں جتنے بھی شک و شبہات تھے، آخر ان لوگوں نے اتنی جلدی شادی کیوں کی؟ کیا وجہ تھی؟ وہ سب شکوں کو جیسے بھاپ بن کر اڑنے لگے۔ مجھے میرے کمرے میں پہنچانے کے لیے جانے کیوں بہت دیر ہو رہی تھی۔ میں نے ان رسموں سے اکتانے لگی، آخر میں نے پوچھ ہی لیا، میرا کمرہ کہاں ہے؟ مجھے تھکن ہو رہی ہے۔ ایک لڑکی نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی، چلو میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دیتی ہوں۔ اس وقت میں بہت تھکی ہوئی تھی، مگر میں نے پھر بھی محسوس کر لیا وہ آواز میں نے کہیں سنی ہوئی ہے۔ کمرے میں آتے ہی میں نے سانس لینے کی خاطر جلدی سے اپنا گھونگھٹ پیچھے کیا تو بالکل اپنے سامنے اپنی بہن کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں نے کئی بار آنکھیں ملی کہ شاید یہ میری نظروں کا دھوکہ ہے، وہ یہاں پر کیسے ہو سکتی ہے، مگر وہ سچ میں میرے سامنے موجود تھی اور مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے خوف زدہ ہوتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے چھونا چاہا، وہ واقعی میں میرے سامنے ہی کھڑی تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، تم یہاں پر کیسے؟ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں نے تو اسے کمرے میں بند کر دیا تھا، پھر یہ یہاں پر کیسے آ گئی اور کیا اسے یہاں پر کسی نے دیکھا نہیں تھا؟ اماں کہاں تھی؟ کیا اماں کو سب پتہ چل گیا تھا؟ اس وقت جانے کتنے ہی سوال ایک دم سے میرے ذہن پر وار ہوئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ میری بہن مجھ پر غصہ کرے گی، مجھ پر چیخے گی، چلائے گی کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا ہے، اس کی جگہ خود لی، مگر وہ تو بالکل سکون سے کھڑی تھی جیسے اس کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو۔ کہنے لگی، میں تو صرف یہاں پر تمہارے تاثرات دیکھنے آئی ہوں، جب تمہیں سچائی کا پتہ چلے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیسی سچائی؟ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو جلدی سے مجھ سے تھوڑا سا دور ہٹ کر کھڑی ہو گئے، اور شاید وہ یہاں پر چوری چھپے آئی ہے، مگر اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میری سانس اندر داخل ہوئی تھی، میری بہن کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر مجھے کہا کہ بیٹا تم برا نہ مانو تو کیا میں تمہاری بہن کو آج کے لیے یہیں پر روک لوں؟ تم اکیلی سو گئی تو بہتر ہے، اپنی بہن کو ساتھ سلا لو۔ یہ سب کیا تھا؟ میں تو چکرانے والی ہو چکی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ انہیں یہی پتا ہوگا کہ میں اماں کی اکلوتی اولاد ہوں،
مگر میری بہن کے بارے میں انہیں کیسے معلوم اور وہ یہاں پر آئی کیسے؟ میں نے تو اس کو اسٹور روم میں بے ہوش کر کے بند کیا تھا، اور یہ اس کو یہاں اپنے ساتھ رکھنے اور سلانے کا کیا مطلب تھا؟ میرا شوہر کہاں تھا؟ ابھی میں کچھ پوچھنے ہی لگی تھی کہ وہ جلدی سے کہنے لگی، ٹھیک ہے آنٹی آپ جائیں، آپ پریشان نہ ہو، ہم دونوں یہیں پر ہیں۔ وہ چلی گئی تو میں اپنی بہن کا بازو دبوچتے ہوئے پوچھا، یہ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ تم کیا کھیل کھیل رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، کھیل تو تم نے میرے ساتھ کھیلا تھا، مگر دیکھو یہ کھیل تم پر الٹا ہو گیا۔ میں تو یہ قربانی اپنی ماں اور تمہاری خاطر دینے چلی تھی، مگر میری قسمت اچھی کہ میں بچ گئی، اور تم میرے لیے گڑھا کھودتے کھودتے اس پہ خود جا گری ہو۔ اب تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا، تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ یہ سب کیا کہانی ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہنے لگی کہ صبح تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا یہ سب کہنے کا کیا مطلب تھا۔ وہ ساری رات میری بہت ہی پریشانی میں گزری تھی۔ مجھے تو یہی سوچ کر نیند نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرا شوہر کمرے میں کیوں نہیں آیا اور میری بہن کے یہاں سونے کا کیا مقصد۔ اگلی صبح رسم کے مطابق اماں ناشتہ لے کر آئی۔ انہوں نے مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر میری بہن کو ساتھ لے کر گھر واپس چلی گئی۔ جانے سے پہلے میری بہن نے گلے ملتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی، آج رات کے لیے تیار رہنا، تمہیں سب پتہ چل جائے گا، ایک بہت ہی بڑا سرپرائز تمہارا منتظر ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کئی بار پوچھا، میرا شوہر کہاں ہے؟ تو وہ یہی کہتی کہ ادھر ہی ہے، تم فکر نہ کرو آ جائے گا، اور یہی تو پریشانی کی بات تھی۔ میں نے ابھی تک اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ولیمے کے بعد میں کمرے میں آ گئی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جو لڑکا کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے، میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ یہ تو میرا شوہر ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی ایب نارمل سا لڑکا تھا۔ یہ میرے کمرے میں کیسے آ گیا؟ میں چلانے لگی تو اسی وقت میری ساس بھی اوپر آ گئی اور مجھے کہنے لگی، تم کیوں چلا رہی ہو؟ یہی تمہارا شوہر ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تو کہنے لگی، دھوکے والی تو اس میں کوئی بات نہیں، ہم نے شادی سے پہلے تمہاری ماں کو سب بتا دیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم نے یہ 2 سال کا معاہدہ تمہاری ماں کے ساتھ کیا، اب تم مکر نہیں سکتی۔ یہ سب کیا چل رہا تھا؟ میں نے وہ رات بڑی مشکل سے اس پاگل لڑکے کے ساتھ ایک ہی کمرے میں گزاری، اور اگلے دن ہی میں بغیر کسی سے پوچھے اور کسی کو بتائے اپنی ماں کے گھر پر جا پہنچی۔ اس سے لڑنے لگی کہ یہ میرے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے۔ تو اماں نے مجھے تھپڑ مار کر کہا کہ دھوکہ تو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تو ہماری اب یہی سزا بنتی ہے، تم بھگتو۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے اپنی اس بیٹی کو ہمیشہ پیچھے رکھا اور تمہاری طبیعت کی وجہ ہمیشہ تمہیں ترجیح دی، تمہیں اہمیت دی اور تمہیں ہی سکول، کالج اور یونیورسٹی میں بھیجا۔ میرے پاس تم لوگوں کو پالنے کے لیے پیسے نہ تھے، تو میں نے اس بیٹی کے نام پر انشورنس کروا لی اور بعد میں ایک چھوٹا سا حادثہ کروایا اور جھوٹ بولا کہ میری ایک بیٹی مر گئی۔ انشورنس حاصل کی تاکہ اسے ملنے والے پیسوں سے میں تم لوگوں کی پرورش کر سکوں، اس لیے میں ہر جگہ یہی کہتی کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، تاکہ یہ جھوٹ انشورنس والوں کو پتہ نہ چل جائے اور ہر مہینے ملنے والے پیسے کہیں بند نہ ہو جائیں۔ رشتے والوں سے بھی میں اس لیے جھوٹ کہتی تاکہ یہ بات کہیں کھل نہ جائے۔ میرا مقصد یہی تھا کہ جب ایک بار شادی ہو جاتی تو میں ان کو بھی سچائی بتا دیتی کہ میری ایک نہیں 2 بیٹیاں ہیں، اور اب کی بار تو ان لوگوں کو میں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ میری 2 جڑواں بیٹیاں ہیں۔ ان کا بیٹا ایب نارمل تھا اور ان کو 2 سال کے لیے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو ان کے بیٹے کے ساتھ رہتی۔ لڑکے کا دادا اس کے نام ساری جائیداد لگا دیتا۔ انہوں نے مجھے پہلے سے ساری بات بتا دی کہ وہ صرف 2 سال کے لیے یہ شادی کرنا چاہتی ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مجھے بہت سارے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے اور تمہاری بہن نے یہ کڑوا گھونٹ صرف تمہارے مستقبل کی خاطر پی لیا، کیونکہ تم نے کہہ رکھا تھا کہ تم باہر کے ملک جا کر پڑھنا چاہتی ہو، اور ہمارے پاس چونکہ اتنے پیسے نہیں تھے، تمہاری بہن نے سوچا کہ وہ تمہارے لیے یہ قربانی دے گی، مگر تم نے ہمیشہ کی طرح خود غرضی دکھائی اور اس کو مجھے غلط سمجھا۔ اب کی بار بھی تم نے ایسا ہی کیا، اور اس کے لیے برا سوچتے سوچتے تم خود اس سب میں پھنس چکی ہو۔ وہ تو نکاح کے وقت میں کوئی سامان لینے اسٹور میں گئی تو میں نے وہاں اس کو بے ہوش دیکھا، اور مجھے پھر تمہاری حرکت کا پتہ چلا، تو ہم نے فیصلہ کیا اب چونکہ تم خود ہی رخصت ہونا چاہ رہی ہو تو تمہیں رخصت کیا جائے۔ تم اب اس شادی کو 2 سال سے پہلے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ نکاح نامے کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، اس پر دستخط ہے، اور اب تمہیں 2 سال تک اسی لڑکے کے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ میں روتے ہوئے واپس آ گئی۔ یہ مجھے بہت بڑی سزا ملی تھی،
کاش میں خود غرضی اور لالچ نہ دکھاتی تو میرے ساتھ اتنا برا کبھی نہ ہوتا۔ اب 2 سال مجھے یہ سزا بھگتنی تھی۔